واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کی سب سے بڑی علامت، سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ مومن کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات کی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ یہ ایمان کی سب سے بنیادی علامت ہے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کے ان لوگوں کے ایمان کی نفی کی ہے جن کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یؤمن احدکم، کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تلک کہ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جس وقت تک کہ وہ اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، پوری کائنات سے زیادہ محبت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کر لیتا، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ بخاری اور مسلم میں ایمان کی مٹھاس، ایمان کا ذائقہ صرف اسے حاصل ہوتا ہے جس کے دل میں
سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں جس شخص کے اندر ہوں اس نے ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ ان میں سے ایک اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر جب تک نہیں ہو جاتی انسان اپنے ایمان کی لذت نہیں پا سکتا۔ تو یہ احادیث ہمیں اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ جب تلک کہ سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے نہیں ہو جاتی انسان اس وقت تک ایمان والا نہیں بن سکتا۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے کئی ایک چیزوں کا ذکر کیا ہے جن کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ اور اس کی رسول کی محبت میں کمی آتی ہے، اور ان چیزوں کی محبت انسان پہ حملہ آور ہو جاتی ہے اور انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، واضح کر دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، اگر تمہارے باپ، تمہارے والدین، و ابناؤکم اور اگر تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور اگر تمہارے بھائی، و ازواجکم اور اگر تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارا خاندان، تمہارا قبیلہ، تمہاری برادری، و اموال اقترفتموہا تمہاری دولتیں، تمہارا سرمایہ سونا اور چاندی، و تجارت تخشون کسادہا تمہارے کاروبار، تمہارے بزنس، و مساکن ترضونہا تمہارے محلات، بنگلے، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ پیاری لگتی ہیں، ان چیزوں کے ساتھ اگر تمہیں زیادہ الفت ہے، تمہیں اپنے والدین سے زیادہ محبت ہے، اولاد سے زیادہ محبت ہے، بھائیوں سے زیادہ محبت ہے، بیویوں سے زیادہ محبت ہے، خاندان قبیلے سے زیادہ الفت ہے، اور اپنی دولت سے زیادہ پیار ہے، اور اپنی تجارت سے زیادہ پیار ہے، محلات اور بنگلوں سے زیادہ محبت ہے، تو پھر تم فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، پھر اللہ رب العزت کا عذاب آنے والا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یعنی وہ یہی نہیں کہ وہ ایمان سے خالی ہیں، بلکہ وہ اللہ کے غضب اور اللہ کے عذاب کا نشانہ بننے والے ہیں، جن کے دلوں میں والدین کی محبت زیادہ ہے، اولاد کی محبت زیادہ ہے، خاندان کی محبت زیادہ ہے، بیوی بچوں سے محبت زیادہ ہے، کاروبار، بزنس، دولت سے محبت زیادہ ہے، وہ اللہ رب العزت کے غضب کا نشانہ بننے والے ہیں۔ تو ان آیات نے واضح کر دی ہے کہ سب سے زیادہ محبت کا حق اللہ کو ہے، پھر اللہ کے پیغمبر کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے بڑھ کر ہم کسی اور سے محبت نہیں کر سکتے۔ اور اس کو بھی ہم نے سمجھنا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے، والدین سے بڑھ کر ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی ہستی ہو، اور مقابلے میں والدین کی محبت آ جائے تو والدین کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر قربان کر دینا چاہیے۔ والدین چھوڑنے پڑیں
تو انسان اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں چھوڑ دے، قربان کرنے پڑے کر دے، یہ ایک مومن اور ایک مسلمان کے ایمان کی علامت ہے۔ اگر ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، اور دوسری طرف والدین کی محبت ہے، والدین کا فرمان ہے، ان کی بات ہے، اور انسان اپنے والدین کو ترجیح دیتا ہے، تو یہ کھلی دلیل ہے کہ وہ ایمان سے خالی ہے، ایمان سے محروم ہے۔ خالی اس کا دعویٰ ہے کہ وہ محبت رسول میں دعویٰ کرتا پھرتا ہے، محبت رسول کے نعرے مارتا پھرتا ہے، لیکن اپنے والدین کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ قربان نہیں کر سکتا تو اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ آپ ان ہستیوں کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں، ان نفوس قدسیہ کی سیرت پڑھ کے دیکھیں جو اس قرآن کے اولین مخاطب تھے۔ انہوں نے اس قرآن کو کیسے سمجھا، انہوں نے اس قرآن کو کیسے جانا، پھر کیسے ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے بہن بھائی، اپنے بیوی بچے، اپنی دولت، اپنے کاروبار کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر کس طرح قربان کیا تھا۔ تاریخ حیران ہے، ایک عجیب منظر پیش کرتی ہے کہ انہوں نے کس انداز سے محبت کی۔ عبداللہ بن ابی منافق، اس کا بیٹا عبداللہ مخلص صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے پتا چلا کہ تیرے باپ عبداللہ بن ابی نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، اس نے تلوار اٹھا لی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، صحابہ کا مجمع اور آ کے کہتا اللہ کے رسول، عالم المدینہ، پورا مدینہ جانتا ہے میرے دل میں جس طرح کی محبت میرے باپ کی ہے، اس طرح کی محبت کسی بیٹے کے دل میں اس کے باپ کی نہیں ہے۔ اتنی الفت ہے، اتنا پیار ہے، اتنی چاہت ہے کہ اس قسم کی محبت کوئی بیٹا اپنے باپ سے نہیں کرتا۔ اور اللہ کے رسول عالم المدینہ، یہ بات بھی پورا مدینہ جانتا ہے کہ جس قدر روب اور دبدبہ اور ہیبت مجھ پر میرے باپ کی ہے، اتنا روب اور اتنا دبدبہ کسی بیٹے پر اس کے باپ کا نہیں ہے۔ وَأَمَّا فِيكَ، لیکن اللہ کے رسول اب معاملہ آیا ہے آپ کی ذات کا، اب میرے باپ کی محبت کا مقابلہ ہے آپ کی محبت کے ساتھ، اب تقابل ہے آپ کے ساتھ، اب معاملہ آپ کی ذات کا ہے۔ اللہ کے رسول مجھے پتا چلا ہے میرے باپ نے آپ کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اپنی اس تلوار سے اپنے باپ کی گردن کو کاٹ کے اس کے سر کو آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہوں، اور اس سے مجھے لذت ملے گی، اس سے مجھے مٹھاس ملے گی۔ یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں وہی بات کہ جس سے محبت سب سے بڑھ کے کرتا تھا، اب مقابلہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہے۔ اب وہ باپ کی محبت جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ محبت تھی، یہ الفت تھی۔ آپ نے فرمایا عبداللہ نہیں، ہم نہیں یہ چاہتے، لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کروا رہے ہیں۔ فرمایا چھوڑ دو، تم نے اپنے باپ کو کچھ نہیں کہنا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے کو ایڑی مارتے ہیں، مدینے کا رخ کرتے ہیں، اس چوک اور اس چوراہے پر سب سے پہلے پہنچتے ہیں جس چوک سے گزر کر ہر شخص مدینے میں داخل ہوتا تھا، وہاں اپنے گھوڑے کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ لوگ گزر رہے ہیں لیکن یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی وہاں کھڑا ہے تلوار کو لہرائے ہوئے، اور سواریاں گزرتی جا رہی ہیں اور اس کے باپ کی سواری آئی آگے بڑھ کے
اپنے باپ کی سواری کی مہار کو تھام لیتے ہیں، کہتے ہیں آپ مدینے میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ حتی یازانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دے کہ تم مدینے میں آ سکتے ہو، تم مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے فرمایا عبداللہ اس کو جانے دو۔ یہ محبت تھی۔ عبیدہ ابن جراح بدر کے میدان میں، آپ بدر و احد کے مارکے کو اس کی آپ ورقگردانی کر لیں، احد اور بدر کی لڑائیوں کو آپ پڑھ لیں۔ صحابہ کرام کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے کیسی تھی، کس انداز سے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی تھی۔ ان کی محبت ایک دن کے لیے نہیں تھی، ان کی محبت ایک ربیع الاول کے مہینے کے لیے خاص نہیں تھی۔ انہوں نے محبت کی ایسی داستانیں رقم کی ہیں کہ تاریخ ان کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ ایسی محبت کی داستانیں انہوں نے پیش کی۔ بدر کے میدان میں عبیدہ ابن جراح میدان میں لڑتے ہوئے دشمن کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، اور ان کے سامنے ان کا باپ آ جاتا ہے، اپنی تلوار کو لہراتے ہیں۔ باپ کہتا ہے بیٹے تو میرا بیٹا ہے، کہا خاموش ہو جاؤ۔ اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے اپنے باپ کی گردن کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، اور آسمان سے اللہ قرآن کو نازل کر دیتے ہیں کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اے اللہ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ کوئی فرد، کوئی قوم، کوئی خاندان، کوئی قبیلہ ایسا نہیں پائیں گے جو ایمان والا ہو، جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، پھر وہ ان سے زیادہ محبت کرے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں۔ آپ ان سے محبت کرتا ہوا ان کو نہیں پائیں گے۔ بلو کانوا آباہم، اگرچہ وہ ان کے والدین کیوں نہ ہو، او ابناہم، وہ ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، او اخوانہم، وہ ان کے بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، وہ ان کا خاندان قبیلہ برادری کیوں نہ ہو، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ لوگ ہیں جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں انہوں نے اپنے والدین کو قربان کر دی۔ یہ عبیدہ ابن جراح تھے جنہوں نے احد کے میدان میں اپنے باپ کی گردن کاٹی تھی۔ ابناءہم، وہ ان کے بیٹے کیوں نہ ہو۔ ایک مکالمہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں حیران کن مکالمہ ہے، اور یہ مکالمہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے عبد الرحمن کے درمیان ہوا۔ مورخین نے اس کو نوٹ کیا کہ باپ اور بیٹے کے درمیان کیا مکالمہ ہوتا ہے۔ عبد الرحمن اپنے باپ جناب ابو بکر صدیق سے کہنے لگے کہ اے بابا، بدر کے میدان میں تم میری تلوار کے نیچے بار بار آتے رہے ہو، ہدف تھا مرارن، بار بار میری تلوار کے نیچے آئے ہو، لیکن انا صددت عنک، میں اپنی تلوار پیچھے کر لیتا تھا، مجھے تیری محبت یاد آ جاتی تھی۔ اس وقت تک عبد الرحمن ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جناب ابو بکر صدیق کا بیٹا عبد الرحمن احد کے بدر کے میدان میں مسلمان نہیں تھا، بعد میں مسلمان ہوا تھا۔ کہتے ہیں بابا میری تلوار کے نیچے تم آتے رہے ہو، لیکن میں تلوار روک لیتا تھا کہ یہ میرا باپ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں ولو حدفت لی، اے عبد الرحمن تم تو مجھے اپنا باپ سمجھ کے اپنی تلوار کو پیچھے کر لیتے تھے، اللہ کی قسم ولو حدفت لی، اگر میری تلوار کے نیچے تم ایک دفعہ بھی آ جاتے، ایک دفعہ بھی، لم استفان کا، میں تیری گردن
اپنے پیغمبر کا دشمن سمجھتے ہوئے کاٹ کے رکھ دیتا، ایک دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے تم نہیں آئے، ورنہ دنیا دیکھتی کہ میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کی گردن کو کیسے کاٹتا۔ میرے بھائیوں، نعرے مارنا، عاشق رسول کے دعوے کرنا اور صرف جھنڈیاں لگا لینا کافی نہیں ہے، صرف چونا بکھیر لینا کافی نہیں ہے۔ محبت ایمان کا جز ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، محمد کی محبت ایمان کی شرط اول ہے۔ اگر اس میں ہو کمی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ لیکن محبت اس کا نام نہیں ہے کہ آپ پورا سال پیغمبر کی سنتوں کو کاٹتے رہیں، پورا سال پیغمبر کی مخالفت کرتے رہیں، اپنی وضع، اپنی کتھا، اپنی خوشی اور اپنی غمی، اپنا لباس اور اپنی حجامت، اپنی نشست و برخاست، اپنی چال اور اپنی ڈھال، اپنی زندگی کا ایک ایک انداز اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے خلاف ہو، خوشی پیغمبر کے طریقے کے خلاف، غمی پیغمبر کے طریقے کے خلاف، چال پیغمبر کے طریقے کے خلاف، حجامت و لباس سنت کے خلاف۔ ربیع الاول کا مہینہ آئے، آپ جھنڈیاں لگا لیں، آپ چونے بکھیر لیں، ملا نے آپ کو دھوکہ دے دیا ہے کہ بس آپ بخش دیے گئے ہیں، آپ جنتی ہیں، اللہ کی قسم آپ کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ مت کسی غلط فہمی میں رہے، مت کسی مغالطے میں رہے۔ کامیابی اور جنت صرف اسی صورت میں ملے گی کہ ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت جب تک نہیں کر لیتے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی الفت جب تک ہم نہیں کر سکتے، جس طرح کی محبت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کی تھی۔ انہوں نے والدین کو قربان کر دیا تھا، انہوں نے اپنے بھائیوں کو قربان کر دیا تھا، بیٹوں کو قربان کر دیا تھا۔ یہ کوئی چیز بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رکاوٹ نہیں بنی تھی۔ مرد تو مرد تھے۔ آپ ان نفوس قدسیہ کی سیرت کو پڑھا کریں، حیات صحابہ کی برگردانی کیا کریں، آپ کا ایمان بڑھے گا، آپ کو پتہ چلے گا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محبان کون سے تھے۔ مرد تو مرد تھے۔ اللہ کی قسم، عورتوں کی سیرت ایسی سنہری حروف سے لکھی ہوئی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ احد کے میدان میں یہ بات پھیل گئی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، اور یہ خبر، یہ افواہ مدینہ المنورہ میں پہنچ گئی، کوہرام برپا ہو گیا، اور مدینے کا کوئی باسی ایسا نہیں تھا جو اس خبر کی وجہ سے پریشان نہ ہوا، اور پریشانی کا یہ عالم تھا کہ انہیں اپنے آبا، اپنے عزیز و اقارب کی شہادت کا کوئی غم انہیں دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ ایک انصاری خاتون جب یہ سنتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے، مدینے سے باہر قدم رکھتی ہے، اور صرف ایک ہی استفسار ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ ہر آنے والے قافلے، ہر آنے والے شخص سے پوچھتے ہیں، ما فعل رسول اللہ، میرے پیغمبر کا کیا حال ہے، میرے پیغمبر کیسے ہیں؟ لیکن آنے والے اس کو کیا خبر دیتے ہیں؟ کوئی اسے خبر دیتا ہے، قتل ابوک، تیرا باپ احد کے میدان میں شہید ہو گیا۔ وہ پوچھتی ہے، میں نے اپنے باپ کا نہیں پوچھا، میں یہ پوچھ رہی ہوں، ما فعل رسول اللہ، میرے پیغمبر کا کیا حال ہے۔ یہ خاتون تھی، یہ ایک عورت تھی کی بات تھی، انصاریہ خاتون ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز رشتہ دار کو قریشی خاندان کی عورت نہیں تھی، یہ انصار کی عورت تھی۔ اللہ کے پیغمبر پر کیسا ایمان تھا ان کا، کیسا ایمان تھا، کیسی الفت تھی۔ واللہ لا یؤمنو، تم اس وقت تک ایمان والے بن ہی نہیں سکتے
اس وقت تک تم مسلمان نہیں بن سکتے جب تک کہ اپنے والدین اور اپنی اولاد سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر لیتے. اس کی یہ مثالیں ہیں، اس کی یہ داستانیں ہیں، اس کا یہ انداز ہے، اس کا یہ طریقہ ہے. آج ہم اللہ کے پیغمبر کی محبت کے دعوے کے باوجود اپنے چہروں پر پیغمبر کی سنت کو نہیں سجا سکتے. ہمارے اندر اتنی ہمت اور طاقت بھی نہیں ہے. ہم اپنی قوم اور اپنی برادری کی جہلیت کی رسموں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہندوانہ رسموں کو نہیں ترک نہیں کر سکتے. ہمارے ایمان کا لیول یہ ہے. لیکن یہاں دیکھیں، یہاں ایمان کی کیفیت دیکھیں. پوچھتی ہے اللہ کے پیغمبر کا کیا حال ہے. قافلہ گزر جاتا ہے، آگے بڑھتی ہے، احد کے میدان کی طرف رواں دواں ہے، بے تاب نگاہوں سے دیکھتی جا رہی ہے. آگے سے اسے خبر ملتی ہے، قتل اخوک، تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے. اس نے کہا میں نے اپنے بھائی کا نہیں پوچھا، میں اپنے بھائی کی خبر کے لیے نہیں نکلی. مجھے بتاؤ ما فعل رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر کا کیا بنا ہے، اللہ کے پیغمبر کا کیا حال ہے. آنے والے جواب دے رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صحیح سلامت. یہ افواہ جھوٹی، یہ خبر بالکل جھوٹی ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں شہید نہیں ہوئے، آپ سلامت ہیں، تو واپس پلٹ جاؤ. وہ کہتی نہیں، جب تک میں اللہ کے پیغمبر کو اپنی آنکھوں سے صحیح سلامت نہیں دیکھ لیتی اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا، اس وقت تک مجھے سکون نہیں آئے گا. بڑھتی جا رہی ہے. آگے سے قافلہ آیا، پوچھتی ہے اللہ کے رسول کا کیا ہے. وہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں قتل زوجو کا، تیرا خامد بھی احد کے میدان میں شہید ہو چکا. باپ شہید ہو گیا ہے، اس کا بھائی شہید ہو گیا ہے، اس کا خامد شہید ہو گیا ہے. یہی اس کی کل کائنات تھی، یہی اس کے سہارے تھے. لیکن اسے ایک ہی فکر دامنگیر ہے کہ میرے پیغمبر کا کیا حال ہے. بھائی کی، خامد کی، باپ کی خبر سن کے ایک ہی جملہ بولتی ہے، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر کا کیا بنا، میرے پیغمبر کی خبر دو. وہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صحیح ہے، اب واپس چلی جائے. وہ کہتے نہیں، میں اللہ کے پیغمبر کو دیکھوں گی. میدان میں پہنچی، پھر اپنے باپ کے لاشے پر نہیں گئی، سب سے پہلے اپنے بھائی کے لاشے پر نہیں گئی، اپنے خامد کی میت پر نہیں پہنچی. میدان میں ایک ہی آواز دیتی پھرتی ہے، این رسول اللہ، میرا پیغمبر کہاں ہے، این رسول اللہ، میرا پیغمبر کہاں ہے. اسے خبر ملتی ہے ایک کونے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں پہنچتی ہے، آپ کا دیدار کرتی ہے، اور اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے جب اللہ کے پیغمبر کو صحیح سلامت دیکھتی، کہتی ہے کل مصیبت بعد کا جلل. اللہ کے حبیب، میں نے 3 مصیبتوں کی خبر میں نے راستے میں سنی تھی. میں نے اپنے باپ کے سائے کو اٹھنے کی خبر سنی، میرا باپ شہید ہو گیا. میں نے اپنے بھائی کے صدمے کی خبر سنی، میں نے اپنے خامد کے صدمے کی خبر سنی. 3 ہولناک صدمے تھے، لیکن اللہ کے حبیب، میں نے آپ کو صحیح سلامت دیکھ لیے ہیں، میں نے آپ کے چہرے پر و نوار کا جو ہے دیدار کر لیے ہیں. اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. کل مصیبت بعد کا جلل. اب ہر مصیبت کو جھیلنا آسان ہو گئی، اب ہر مصیبت برداشت ہو سکتی ہے. اللہ کے پیغمبر، آپ کی مصیبت ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی. یہ محبت تھی، یہ پیار تھا، یہ الفت تھی، اس کا نام ایمان تھا. آج خواتین کو دیکھ لیں، اسلامی پردہ نہیں ہے، اور کس لیے کہ کزنوں سے پردہ کریں گی وہ ناراض ہو جائیں گے، خاندان ناراض ہو جائے گا، کزن ناراض ہو جائیں گے، چچا کے بیٹے ناراض ہو جائیں گے، اور خالہ کے بیٹے ناراض ہو جائیں گے، پھپھی کے بیٹے ناراض ہو جائیں گے، ہمارے عزیز و اقارب ناراض ہو جائیں گے. آج یہ محبت ہے، آج یہ ایمان ہے،
آج ایمان کا یہ لیول ہے، لیکن یہاں دیکھیں سب کو قربان کیا جائے. یہ بھی تو خاتون تھی، یہ بھی تو اسلام اور ایمان کا دعویٰ کرنے والی تھی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے محبت کی داستانیں رقم کر دی کہ کیسی محبت تھی. انہوں نے ہر چیز کو قربان کر دیا، بھائیوں کو قربان کر دیا تھا. اسی احد کے میدان میں مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کی گردن کاٹی تھی. ایک بھائی کی گردن کاٹی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ڈیوٹی لگا دی. کیا مصعب ابن عمیر تم ان میں یہ جو بدر میں قیدی تھے ان قیدیوں میں ڈیوٹی لگائی؟ کہا تم نے ان کو باندھنا ہے، ان کا خیال کرنا ہے. مصعب ابن عمیر قیدیوں کو باندھ رہے تھے. ان قیدیوں میں ان کا ایک بھائی نظر آیا. اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں اشدد وطا کا، اس کو ذرا کس کے باندھو، اس کی مشکیں کس کے باندھیے گا، اس کے ہاتھ اور پاؤں کو مضبوطی سے باندھیے گا. یہ بڑا مالدار گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، بڑا مالدار گھرانہ تھا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اتنا مالدار گھرانہ تھا کہ مصعب ابن عمیر بھی اسلام قبول کرنے سے پہلے صبح اور سوٹ پہنتے تھے، شام کو اور سوٹ پہنتے تھے. اتنی دولت تھی، اتنا سرمایہ تھا، اتنی دولت تھی. لیکن جب اسلام کو قبول کیا تو سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا تھا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بیٹھے ہوئے ایک شخص سامنے سے گزرتا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آتی ہیں، آپ دیدہ ہو جاتے ہیں. صحابہ پوچھتے ہیں لما تبکی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کوئی رونے کی بات تو نہیں ہوئی، آپ کو رونا کیوں آ گیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ شخص دیکھ رہے ہو جو گزر رہا ہے. کہا یا رسول اللہ یہ مصعب ابن عمیر ہے. کہا اس کی حالت دیکھ رہے ہو، 20 پیوند لگے ہوئے تھے اس کے کرتے کو، ٹوٹا ہوا جوتا اس نے پہنا ہوا تھا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اس کو دیکھا تھا، اس کی ماں اس کو جیسی غذائیں دیتی تھی، جیسے لباس اور جیسے جبے پہناتی تھی کہ میں نے اس کی مثال نہیں دیکھی. لیکن آج دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے اس کو کہاں تک پہنچا. حب اللہ و رسول، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں نکلا تھا. اس نے سب کچھ قربان کیا تھا. ماں نے لباس بھی اتار لیا تھا، ٹاٹ کا لباس پہن کے آیا تھا. حب اللہ و رسول ہی، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی، اس نے سب کو قربان کیا. اور مصعب ابن عمیر جس دن شہید ہوئے تھے احد کے میدان میں، تو اس کے گھر میں اتنا بھی لباس نہیں تھا کہ اس کو کفن دیا جا سکے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے اصحاب آتے ہیں، اللہ کے رسول مصعب ابن عمیر کا کیا کریں؟ فرمایا کیا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول اس کی کل جائیداد میں، اس کے کل سرمایہ میں ہمیں اتنا بھی نہیں ملا کہ ہم 2 چادریں خرید سکیں اس کو کفن دینے کے لیے. اللہ کے رسول ایک چادر ملی ہے، اگر وہ چادر چہرے پہ ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اگر پاؤں پہ ڈالتے ہیں تو چہرہ ننگا ہو جاتا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے مصعب ابن عمیر کے چہرے پر چادر ڈال دو، اس کے پاؤں کو ننگا چھوڑ دو، پاؤں پہ گھاس ڈال دو، گھاس. اسی حالت میں میرا مصعب ابن عمیر اٹھے گا. یہ وہ لوگ تھے. اس نے اپنے بھائی کو دیکھا، اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے اس کو کس کے باندھ. اس کی ماں بڑی دولت والی، اس کی ماں بڑی امیر ہے، بڑی مالدار ہے، یہ بڑے مالدار گھرانے سے تعلق رکھتا ہے. اس کی ماں جب اس کو آزاد کروانے کے لیے آئے گی تو جب فدیہ دے گی تو اسلام امیر ہو جائے گا. تم اس کو کس کے پاس؟ اس نے بھائیے کی آواز سنی تو پھر سے پلٹ کے دیکھا، کہتا ہے یہ آواز تو میرے بھائی مصعب ابن عمیر کی لگتی ہے. کہا ہے مصعب تجھے اسلام نے اتنا سنگ دل کر دیا ہے، اسلام میں تم اتنے سخت دل ہو گئے ہو، آج ماں جائے بھیا کو تم بھول گئے ہو.
تجھے پتہ نہیں میں تیرا بھائی ہوں، ہم ایک ماں سے پیدا ہوئے ہیں۔ مصعب ابن عمیر نے جواب دیا، اللہ کی قسم سونے کے پانی سے لکھنے پڑے۔ کہا خاموش ہو جا، میرا بھائی تو نہیں، تو میرا بھائی نہیں ہے، تیرے ساتھ میری اخوت کٹ چکی ہے، تیرے ساتھ میری بھائی چاری کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، میرا بھائی وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے، وہ میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے والدین، اپنی اولاد کو، اپنے بھائیوں کو قربان کر دیا تھا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں۔ کیا وہ جھنڈیاں نہیں لگا سکتے تھے؟ کیا وہ چونے نہیں بکھیر سکتے تھے؟ کیا وہ ایک مہینے میں اللہ کے پیغمبر کی یاد میں محفل برپا نہیں کر سکتے تھے؟ او عاشقان رسول کے دعوے دارو، ہمیں اس کا کوئی ثبوت اور اس کی کوئی دلیل تو پیش کرو نفوس قدسیہ میں۔ آج تم محبت کے سرٹیفکیٹ مانگتے پھرتے ہو، آج تم محبت رسول اور گستاخ رسول کے سرٹیفکیٹ دے رہے ہو۔ تم نے پیمانہ یہ بنا لیا ہے کہ محب وہ ہے جو جھنڈیاں لگاتا ہے، جو چونے بکھیرتا ہے، ساری زندگی جوا کھیلتا رہے، ساری زندگی شرابیں پیتا رہے، ساری زندگی بدماشیاں کرتا رہے، تم ان کو جنت کے ٹکٹ دیتے ہو۔ تم نے اسلام کی تاریخ کے رخ کو بدل دیا، تم نے اسلام پر دبے پردے ڈال دیے، تم نے حقائق کی شکل کو مسخ کر دیا ہے، اپنے حلوے کی خاطر، اپنی دنیا کی خاطر تم نے دین کو بدلا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا ہے کہ وہ جو چاہ کرتے رہے۔ اس کا نام محبت ہے؟ نہیں، اس کا نام محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر جدھر کھڑا کر دے ادھر رک جائے، ایک اینچ اس سے نہ آگے جائے نہ پیچھے جائے، اس کا نام محبت ہے۔ محبت اس کا نام نہیں کہ آپ قدم قدم پہ اللہ کے پیغمبر کی نافرمانیاں کریں تو صرف ایک سال میں ایک دن منا لینے سے آپ کو محبت کا اور جنتی ہونے کا ٹکٹ دے دیا جائے۔ اسی احد کے میدان میں ایک اور ہستی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تلوار دی، یہ زیاد ابن سکن ہے، دبلا پتلا ہے بیچارہ، کمزور ہے، نحیف ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کفار کے حملے کا سارا زور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے پر ہے اور جانسار کھڑے ہیں، قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ کوئی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے اپنی کمر کو کیے ہوئے ہے کہ دشمن کے تیر ان کی کمروں پہ لگے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں کفار کا کوئی تیر نہ پہنچنے پائے۔ ابو طلحہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر وہ بھی کھڑے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگ میں جب جناب طلحہ کو دیکھا اس کی لاش پڑی ہے، شہید ہو چکا ہے، تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کی دیکھ رہے تھے ان کی لاشوں کو، لیکن جب ابو طلحہ کی جناب طلحہ کی لاش پر آئے تو وہاں بیٹھ گئے، اس ہاتھ کو اٹھایا، ہاتھ کو پکڑا اور اس کو چومتے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں؟ تم طلحہ کے ہاتھ کو چوم رہے ہو۔ کہتے ہیں پتہ ہے یہ ہاتھ کون سا ہاتھ تھا؟ یہ ہاتھ وہ ہاتھ تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے دروازے پر کھڑے تھے اور یہ تیر چلا رہے تھے، اور جب اس کی کمان ٹوٹ گئی، اس نے بڑے تیر چلائے تھے، اس دن اللہ کے پیغمبر کے دفاع میں اس نے بڑی کمانیں توڑی تھی، اتنی کمانیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پکار اٹھے تھے، فدا کا بھی و امی یا ترا۔ صحابہ نبی علیہ السلام کو کہتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، لیکن یہ طلحہ وہ
وہ صحابی تھا، اس نے اتنے تیر چلائے تھے کہ اللہ کے پیغمبر کی زبان مبارک سے بے ساختہ نکل گیا تھا، فداک ابی و امی، اے طلحہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ لوگ کہتے تھے اللہ کے پیغمبر کو کہ میرے ماں باپ آقا آپ پر قربان ہو جائے۔ ابو بکر کہتا تھا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، عمر کہا کرتا تھا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، عثمان کہا کرتے تھے فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ لیکن یہ منظر بھی آسمان نے دیکھا ہے کہ تاجدار انبیاء نے کہا فداک ابی و امی یا طلحہ، اے طلحہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ پھینکو تیر ان پہ۔ لشکروں کے لشکر بھگا رہا تھا۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ان کی شہادت پہ، ان کی لاش پہ کھڑا ہوا نہیں، اس کے پاس بیٹھ کے رو رہا تھا اور اس کے ایک ہاتھ کو پکڑ کے چوم رہا تھا۔ کہا امیر المومنین اس کو کیوں چوم رہے ہو؟ کہا یہ ہاتھ دیکھتے ہو، اس ہاتھ کا کیا عالم ہے؟ وہ ہاتھ بالکل شل ہو چکا تھا۔ کہا جب اس کی کمان ٹوٹ گئی تھی، اس نے احد کے میدان میں ہر تیر کو اپنے ہاتھ پہ سہا تھا، تیر آتا تھا اپنا ہاتھ آگے کر دیتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر کے خیمے میں کسی ہار کو نہیں، کسی تیر کو نہیں جانے دیتا تھا۔ اتنے تیر اس نے کھائے تھے، اتنے تیر کہ احد کے دن جناب طلحہ کا پورا ہاتھ جو تھا وہ نکارا ہو گیا تھا، شل ہو گیا تھا۔ اور یہ اس نے اللہ کے پیغمبر کا ایسے دفاع کیا تھا، ایسے دفاع کیا تھا۔ اور پھر اس نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کا منظر دیکھنے کے لیے اپنے خیمے سے ایسے چہرے کو باہر نکالتے، جناب طلحہ آگے ہو جاتے، کہتے نہری دونا نہری، نہری دونا نہری کا اپنے چہرے کو آگے کر دیتے کہ اللہ کے رسول کہیں دشمن کا تیر آپ کے چہرے پہ نہ لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع اس انداز سے کیا گیا تھا احد کے میدان میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا کہ آپ کے صحابہ شہید ہو رہے، آپ نے دیکھا، اپنے صحابہ کو کہا کون ہے؟ آج میں اس کو اپنی تلوار دیتا ہوں، وہ میری تلوار کا حق ادا کرے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی گارنٹی اور جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زیاد ابن سکن کھڑے ہوئے، بالکل نحیف اور کمزور اور دبلا پتلا شخص، کہتا اللہ کے رسول میں آپ کی تلوار کا حق ادا کروں گا۔ آقا آپ کی تلوار کا حق کیا ہے؟ کہا میری تلوار کا یہ حق ہے کہ جب تک جسم میں روح رہے، جیتے جی میرے خیمے کے دروازے پہ پہرے دیتا رہنا ہے، میرے خیمے کے دروازے سے ہٹنا نہیں۔ جو میری تلوار کا یہ حق ادا کرے گا، میں صادق المصدوق پیغمبر اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اللہ سے اس کو جنت لے کر دوں گا۔ زیاد ابن سکن کہتے ہیں یہ سودا آقا مجھے قبول ہے۔ تلوار تھامی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے کہ کسی دشمن کو اللہ کے پیغمبر کے خیمے کے قریب نہیں آنے دے رہے۔ تیر آتے ہیں، کمر آگے کر دیتے ہیں، سینہ آگے کر دیتے ہیں۔ تیروں کی بچھاڑ کر دی کفار نے، کیونکہ پوری توجہ ان کی تھی کہ اللہ کے نبی کو شہید کر دیا جائے۔ تیروں کی بچھاڑ ہوئی، زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ طلحہ اور زبیر آگے بڑھے، انہوں نے زیاد ابن سکن کو پانی پلایا، ہوش میں آئے، اٹھا کے زخمیوں کے خیمے میں لے جا رہے، آنکھ کھل گئی۔ کہا مجھے کہاں لے جا رہے؟ کہا زیاد تم زخمی، ہم تجھے زخمیوں کے خیمے میں لے جا کے مرم پٹی کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں، مجھے چھوڑ دو، تو مجھے یہاں کھڑا کر دو، مجھے کسی طریقے سے سہارا دے کے مجھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے دروازے کی دہلیز پر مجھے کھڑا کر دو، میں زخمیوں کے خیمے میں نہیں جانا چاہتا۔
جناب طلحہ کہتے ہیں زیاد کہیں ذہنی توازن تو نہیں کھو بیٹھے؟ تم زخمی ہو، تمہارے جسم کے انگ انگ سے خون کے فوارے بہ رہے، کیا کہتے ہو؟ کہا مجھے پتا ہے، میں سب جان رہا ہوں، میں ہوش میں ہوں، لیکن میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، مجھے اللہ کے پیغمبر کے خیمے کے دروازے پر کھڑا کر دو، بس تم مجھے اس حالت میں چھوڑ دو۔ کہا اس لیے کہ میں نے اپنے پیغمبر سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ابھی وفا نہیں ہوا، وہ وعدہ ابھی پورا نہیں ہوا۔ میں نے اپنے آقا سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تک جسم میں روح رہے گی، جب تک جسم میں جان رہے گی، زیاد آپ کے خیمے کا دروازہ نہیں چھوڑے گا، ابھی روح باقی ہے، وعدہ پورا نہیں ہوا، مجھے کھڑا کر دو۔ اصرار غالب آتا ہے، کھڑا کر دیا جاتا ہے، پھر تیروں کی بچھاڑ لگتی ہے۔ زیاد ابن سکن پھر گرتے ہیں، زبان سے چیخ کی آواز نکلی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنے خیمے سے بھاگے ہوئے باہر نکلے۔ عزیز علیہ ما عنتم وحریص، پیغمبر گھبرائے ہوئے باہر نکلے۔ زیاد ابن سکن کے دیکھا وہ زخمیوں سے چور ہیں اور گرے پڑے ہیں، ننگی زمین پر بیٹھے۔ زیاد اپنے سکن کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیاد کے سارے جسم کو دیکھ رہے ہیں، کوئی جسم ہے کا حصہ ایسا نہیں جہاں کوئی تیر لگنے کی گنجائش باقی۔ آنکھوں سے آنسو آ گئے، زیاد ابن سکن کے چہروں پہ گرم گرم آنسو گرے، ان آنسوؤں نے آب حیات کا کام کیا۔ زیاد ابن سکن ہوش میں آ گئے، سامنے کیا دیکھتے ہیں، کیا منظر دیکھتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کے وہ راحت حاصل کیا کرتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر انہیں سکون ملا کرتا تھا۔ کبھی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، کبھی آنکھوں کو کھولتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہا ہوں، آخری وقت ہے، دنیا کو چھوڑے جا رہا ہوں، میں اللہ کے پیغمبر کا دیدار کر رہا ہوں یا کہیں خواب دیکھ رہا ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک کو اٹھایا، زیاد ابن سکن کی آنکھوں میں رکھ دیا کہ زخمی آدمی دیکھتا ہے تو وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ زیاد ابن سکن بولا نہیں جا رہا، بڑی کوشش کرتے ہیں بولنے کی، اپنی نحیف آواز سے بولنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں آقا مجھے اپنے دیدار سے اس دنیا کو چھوڑتے ہوئے محروم تو نہ کیجیے۔ اللہ کے رسول، میں اپنے رب کے پاس اس حالت میں جانا چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے پوچھے گا زیاد تم نے دنیا کو کیسے چھوڑا تھا؟ میں اپنے رب سے کہہ سکوں گا کہ میں نے دنیا کو چھوڑا تھا تو اپنے پیغمبر سے کیا ہوا وعدہ نبھاتا ہوا آیا تھا، اور آخری دیدار بھی میں نے کیا ہے، میری آخری نظر بھی پڑی ہے تو محبوب پیغمبر کے چہرے پر و نوار پہ پڑی۔ یا رسول اللہ مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست مبارک کو ہٹا لیتے۔ زیاد ابن سکن کی آنکھوں میں آنسو ہوئے، کہتے اللہ کے رسول کیا میں نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا کہ میں جیتے جی آپ کے خیمے کے دروازے کو نہیں چھوڑوں گا، آقا کیا میں نے وہ وعدہ پورا نہیں کر دیا؟ آقا فرماتے ہیں زیاد تم نے وہ وعدہ پورا کر دیا ہے۔ کہ اللہ کے رسول پھر کیا میرے لیے جنت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زیاد وہ وعدہ میں نے نہیں، وہ وعدہ اللہ نے کیا تھا، اور اللہ کے کہنے پر میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا، اللہ بھی اپنا وعدہ وفا کرے گا۔ یہ بشارت سنی زیاد ابن سکن کی روح پرواز کر گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا زیاد کی لاش کو اٹھاؤ۔ پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع میں کہا میں نے زیاد ابن سکن کی روح کو نکلتے ہوئے دیکھا، اللہ نے جنت کے حجابات اٹھا دیے، میں کیا دیکھتا ہوں؟
زیاد ابن سکن کی روح کے استقبال کے لیے اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے، 8 دروازے اس کی روح کا استقبال کر رہے تھے۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی تھی۔ آج صرف جھنڈیاں لگانے کو دین بنا دیا گیا، آج چونا بکھیرنے کو دین بنا دیا گیا، اور خرافات کا نام اسلام رکھ دیا گیا ہے۔ او عاشقان رسول، اللہ کے پیغمبر کی یاد پہ لڈیاں ڈالنا، بھنگڑے ڈالنا، ڈھول کی تھاپ پہ رس کرنا، اور یہ موسیقی بجانا، اور پہاڑیاں بنا کے گلیوں اور چوکوں میں بیت اللہ کے ماڈل بنانا، اس پر انڈیا کے گانے لگانا، اور پھر ان ماڈلوں کو پاؤں کے ساتھ روندنا، اس کا نام محبت نہیں، اس کا نام اسلام نہیں ہے، اس کا نام دین نہیں ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کو، اپنی زندگی کا ایک ایک لہجہ اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق ڈھال لو، اپنی حجامتوں کو پیغمبر کی سنت کے رنگ میں رنگ لو۔ صبغت اللہ، یہ اللہ کا رنگ ہے، یہ رنگ چڑھاؤ۔ گلیاں رنگنے سے بات نہیں بنے گی، چوکوں اور چراہوں کو رنگنے سے نہیں، اپنی حجامتوں کو پیغمبر کی سنت کے رنگ میں رنگو، اپنے لباس کو پیغمبر کی سنت کے رنگ میں رنگو، تب کامیابی ہے۔ اس کا نام اسلام نہیں۔ آج جو تم نے نکالا ہے اس کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں، آئندہ انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ تم نے یہ خرافات کہاں سے لی ہیں؟ اس کا بانی کون تھا؟ یہ آج سے 20-15 سال پہلے اس کا کہیں وجود نہیں تھا۔ آج جس کو تم نے ایمان، آج جس کو تم نے محبت اور گستاخی کا معیار بنا لیا ہے، جاؤ اپنے بڑوں سے پوچھو، تم کل تک 12 وفات مناتے رہے، 12 وفات کے لیے تم چندے لیتے رہے، آج تم نے اس کا نام عید بنا لیا۔ اسلام میں 2 عیدیں ہیں، 2، تیسری کسی عید کا کوئی وجود نہیں ہے، 2 عیدیں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی وہ ایک دن میں نہیں ہوتی، وہ خوشی روز ہوتی ہے، وہ خوشی ہر وقت ہوتی ہے، ہر لمحہ ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی آمد کی خوشی سال میں 1 مہینے کا 1 دن نہیں، ہر وقت ہے، ہر لمحہ ہے۔ ایمان کی یہ علامت ہے۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے۔ یا اللہ ہمیں آقا کی سچی محبت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی پوری زندگیوں میں پیغمبر کی سنت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی خوشی، غمی، حجامت، لباس، زندگی کے تمام معاملات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما۔ قول ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر